کل 17 کو کیس لگے گا جس میں مریم نواز کے اوپر جو عدالت کا فیصلہ ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے. اس کے اوپر آج سے چند روز پیشتر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کیونکہ انہوں نے ایک نئی درخواست فائل کی تھی جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی والی جو درخواست تھی اس کو اپنی درخواست کا حصہ بنایا, اس پیراز کو جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس بینچ میں کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, کس کی ضمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے فیصل ووڈا صاحب, عدالتوں کے اوپر لگتا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل مڈ سلنگنگ تھی نا یہ عدالتوں کے اندر چلی گئی. عدالتوں کو تو متنازع نہیں بنانا. دیکھیں ندیم ملک صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ انصاف کا گھر ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے اس گھر کا. نمبر 2 یہ کہ میں آپ کو ابھی اللہ بڑی بول سے بچائے یہ ایفیڈیوٹ شمیم صاحب کا کل نہیں سبمٹ کریں گے کورٹ کے اندر تو اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے ان کے جھوٹ کے اور فریب کے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نہیں کریں گے سبمٹ, کریں گے ہی نہیں, کریں گے نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ کریں گے, لازمی کریں گے. ابھی دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ ہے, کل سبمٹ ہونا چاہیے, نہیں ہوگا. اس کے 2 ریزنز ہیں. اس کے 2 ریزن یہ کہ ایک تو جو انہوں نے حاضر جج عامر فاروق صاحب کے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان کے ٹرپ کے اندر نہ بینچ کا حصہ تھے, اور وہ جو ہیئرنگ کا حوالہ یہ دے رہے ہیں وہ ہیئرنگ گلگت بلتستان ثاقب نثار صاحب کے جانے سے پہلے ہو چکی تھی. 17 کو 31 کی ڈیٹ ڈل چکی تھی. جب ڈل چکی ہے ایک چیز تو اس ایک کام کل ہو گیا ہے تو میں اس کا آج آرڈر کیوں کروں گا کسی کو, تو جھوٹ اب پکڑا گیا ہے. تیسرا یہ کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی کسی شو پہ ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری پی ایم ایل این کا وابستگی ہے. تو اگر جج کا بیٹا یہ ایڈمیشن کر رہا ہے شو کے اوپر, مجھے نہیں پتا اس بات, مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے, تو پھر تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا. اب اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی گہری سازش کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنے اقتدار کے لیے, اپنے انٹرسٹ کی خاطر, کہ یہ ملائن فوج کو کرتے آئے, یہ ملائن جوڈیشری کو پہلے بھی کرتے آئے, اور یہ کیوں ہے کہ سب ضمیر جاگتے ہیں 3-4 سال کے بعد, اور یہ ضمیر جاگ کے سب کا پلڑا جو ہے وہ نواز شریف کے اس میں جاتا ہے ترازو میں. یہ بھی حسن اتفاق ہے. اور یہی ساری چیزیں آپ نے کبھی کہیں اور کیوں نہیں دیکھی. اور دیکھیں ندیم ملک صاحب, آپ کو مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, یہ ضمیر جاگنے جگانے کے کھیل ہم پورے پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. اور نا انصافی جب آپ کی فاؤنڈیشن ملک کے اندر ہو, اسپیشلی جوڈیشری کے اوپر آ جائے, تو پھر الطاف حسین جیسے لوگ پروان چڑھ جاتے ہیں. پھر اس ملک کے اندر وہ بھی حق لینے آیا تھا, جب حق کی بات تماشا بن گئی تو پھر آدمی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر, ملک کو خون ریزی کی طرف لے جاتا ہے. الطاف حسین اس لیے بنا کہ اسے عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہی وہ کام ہے. ایسے ہی کنٹروورشل ایسے ہی ریٹائر ہونے کے بعد لوگوں نے بیانات دیے بیانات. دیکھیں میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تھوڑی بہت پاکستان کی, جب بیانات آپ نے دیکھے اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو نیچے ورکر تھا اس نے آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں کل انصاف ملنا چاہیے عدالت سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس ٹائپ کی جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, ضمیر جاگاتے ہیں اور جگاتے ہیں, ذاتی فلموں کی ذاتی ویڈیو کی وجہ سے اپنے مفاد میں جب آپ بیماری کے اوپر بیل لے کے جاتے ہیں اور آپ اداروں کو متنازع بناتے ہیں اور حاضر ججوں کو بناتے ہیں, تو ایک عام ویور کو یہ سب چیزیں نہیں پتا ہوتی. بتائیے غریب آدمی پر سڑک پہ انصاف لینا شروع کر دیتا ہے. آپ افراتفری طرف لے کے جا رہے ہیں.